تو جو عورتیں سوچ کی بھنگنے ہیں، چمارے ہیں، چمارن قسم کی عورتیں ہیں، چاہے وہ ڈیفنس کی ہوں، کلفٹن کی ہوں، اورنگی ٹاؤن کی ہوں، کہیں کی بھی ہوں، سوچ کے بھنگی ہونے کے لیے لوکیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہر خطے میں، امریکہ میں بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان میں بھی، ہر جگہ ہو سکتی ہیں. تو ان سے ہمیں شکایت نہیں ہے، ہمیں شکایت آپ سے ہے. ہمیں شکایت کس سے ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آپ سے، جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں، جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ اتنا ابھی لبرل ہوا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ وہ مذہب کو مانتا ہے، تبھی تو آیا ہے. ہمیں آپ سے شکایت ہے. آپ کہو گے واہ بھائی واہ مفتی صاحب، ایک تو ہم آپ کی باتیں سن کے اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کو، اور ہم بھی ان عورتوں کو سوچ کی بھنگنے اور چمارنے کہہ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں آپ کی بات پہ، غصہ نہیں آ رہا. ہنسنا اس کی علامت ہے نا بھائی، آپ بھی اس نعرے میں میرے ساتھ شریک ہیں. اوپر سے آپ ساری بلی کس پہ ڈال رہے ہو؟ ہمارے اوپر ڈال رہے ہو. کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی؟ پنجابی میں کہتے ہیں کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی. ہمیں شکایت آپ سے یہ ہے کہ کرتوت ہمارے بھی وہی ہیں جو ان کے. ہم صرف نعرے نہیں لگاتے، حرکتیں ہماری اور ان لبرل عورتوں کی سیم ہے. ہم نعرے نہیں لگاتے، انہوں نے کھل کے اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا. جو آدمی اپنی بچی کو پورے کپڑے نہیں پہنا رہا، اس میں اور ان عورتوں کے نعروں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کی سوچ میں اور ان عورتوں کے نعروں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ نعرہ لگا رہی ہیں، یہ نعرہ نہیں لگا رہا، یہ بزبان حال بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہوتی ہے ڈریسنگ. سمجھتے ہو؟ کوئی ایک گھر دکھا دو جس میں بچیوں کو پورے کپڑے پہنائے جاتے ہوں. کوئی ایک گھر دکھا دو. ہمارے ایک دوست میری بھانجی کے لیے بچی کے کپڑے ہوتے ہیں نا، شلوار قمیض، مکہ سے گفٹ کے طور پہ لا رہے تھے. جب لائے ہیں تو سلیو لیس کپڑے، اور شلوار بھی نہیں تھی، وہ جو کیا ہوتی ہیں پینٹیاں جو چپکی بھی ہوتی ہیں نا. ہم نے کہا یار آپ یہ گفٹ ہماری بھانجی کے لیے یہ کیسا گفٹ لے کر آئے؟ یہ کپڑے تو ہم بچیوں کو نہیں پہناتے. کہتے ہیں پورے مکہ میں مجھے کوئی ڈھنگ کے کپڑے بولو نہیں ملے. یہ مکہ کا حال ہے. لڑکیوں کے کپڑے مکہ مدینہ میں بھی پوری آستینوں والے نہیں مل رہے، اور شلواریں نہیں مل رہی، ٹائٹس مل رہی ہیں. انہوں نے نعرے لگائے، غلط کیا. ہم بزبان حال بتا رہے ہیں کہ ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. جب بچی بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، آپ کے پاس ایک عذر ہے کہ میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی، کہہ سکتے ہو آپ. اول تو یہ بات بھی اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. کھلاتے آپ ہو، گھر میں آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، تو پھر گھر سے باہر کر دو اس کو. لیکن بہت عذر ہوتا ہے انسان کے پاس. لیکن جب وہ چھوٹی ہے تو کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولو، آپ کے کنٹرول میں. اس میں آپ کا عذر نہیں چلے گا. اچھے اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے، دیندار گھرانوں کو دیکھا ہے، بچیوں کے پورے لباس ہی نہیں پہناتے. دلیل دو تو کہتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچی ہے. تو وہ بھی تو بچہ ہے، اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے ہیں؟ پھر لڑکے کو بھی چڈی بنیان میں لے کے آؤ نا بھائی. لڑکا ہے، اس کو چڈی پہنا کے کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ اس پہ ابھی پردہ فرض تھوڑی ہوا ہے لڑکے پہ. اور خود بھی پورے کپڑے پہن کے کیوں آتے ہو؟ پردہ جو فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، ایک لنگی باندھ کے مسجد میں آ جایا کرو. اگر میں آپ سے کہوں بھائی کرتا کہاں ہے، شلوار کہاں ہے، یا پینٹ شرٹ کہاں ہے، آپ کہو کہ مفتی صاحب آپ ہی سے مسئلہ سنا ہے کہ مرد پہ پوری باڈی چھپانا فرض نہیں ہے، تو یہ دلیل چلے گی؟ بھائی فرض نہیں ہے کا مطلب یہ تھوڑی کہ حرام ہے. پراپر ڈریس تو یہی ہوتا ہے جو سر سے پاؤں تک ہوتا ہے. تو جب مرد کا پراپر ڈریس یہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ اپنے آپ کو وہ ڈریسنگ کرتا ہے، تو عورت کی ڈریسنگ کی ویلیو مرد سے زیادہ ہے. آپ اس کو پورے کپڑے کیوں نہیں پہنا رہے؟ ہر گھر میں بچیوں کے آپ ڈریس دیکھیں. چلو بہت چھوٹی بچی ہے، 4-5 سال کی ہے، چلتا ہے. جب تھوڑی سی بڑی ہونا شروع ہو گئی،
سمجھدار ہونا شروع ہو گئی, اب تو پراپر ڈریس پہناؤ اس کو, نہیں پہناتے. اور میں نے جو حالات کا تجزیہ کیا ہے, دیکھو اپنا تجربہ شیئر کر سکتا ہے نا انسان, یہاں آ کے لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اپنی بیوی کے سامنے. لوگ ہتھیار ڈالتے ہیں کس کے سامنے؟ بیگم صاحبہ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے شاپنگ کر کے جس قسم کی ڈریسنگ ان کے لیے آپ منتخب کریں, آپ کو مکمل اختیار ہے. بیگم صاحبہ 2-4 اسٹیکر لا کے بچی کے چپکا دیتی ہیں. بچیوں کا جو ڈریس ہے نا وہ یہی ہے کہ 2-4 اسٹیکر چپکا دیے اس کے. اب اگر آپ تھوڑا سا غصہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا لے کر آئی ہو, تو کیا ہو گیا, اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ آدمی چاہتا ہے گھر کا ماحول خراب نہ ہو. میں صبح تھکا ہوا آتا ہوں, گھر میں چک چک پخ پخ, چھوڑو یار, چھڑو پرے, جان دو. اور سناؤ بیگم, سب سیٹ چل رہا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اور سناؤ. مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 100% یہ ہو رہا ہے. دیکھو ہم عورت کے حقوق کے قائل ہیں, وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ بہت دیے ہیں, لیکن جو مرد کی فضیلت ہے اس کو بھی آپ کو قائل ہونا پڑے گا. کسی کی وجہ سے کسی پہ ظلم نہ کرو. فقہا جو اسلام جانتے ہیں وہ بہت سمجھے ہیں, وہ فرماتے ہیں بالرجال من الغیرۃ ما لیس بالنساء, مرد میں اپنی بیٹی کے بارے میں جو غیرت ہوتی ہے وہ ماں میں نہیں ہوتی. آپ اپنی بچی کو سلیو لیس کپڑے پہنائیں گے, ادھورے کپڑے پہنائیں گے, تو ماں کو اتنا غصہ نہیں آئے گا جتنا غصہ آپ کو آنا چاہیے. آپ مرد ہیں, آپ مردوں کی شرارتیں سمجھتے ہیں, آپ غیرت کا مطلب اس سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو آپ گھر میں کیوں بھیگی بلی بن جاتے ہو بھائی؟ لبرل عورتیں پتہ کیا کہتی ہیں, ہم کیوں مانے مرد کی, شوہر کی مانے کیوں ہم؟ ایک مناظرہ سنا دیتا ہوں, وہ بھی میرے سامنے آیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات چل رہی ہے, کیونکہ میرے پاس کیس آیا تھا تو میں نے ان کو جو سمجھایا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں آپ کی کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آ جائے گا. کھوپڑی کہنا صحیح نہیں, لیکن شریف لگا دو تو پھر آپ کہیں گے نا ہمارا اچھا بڑا دماغ لے کے بیٹھے ہیں, اس کو کھوپڑی کیوں کہہ رہے ہو. تو شریف لگا دیا تو اس کا مطلب جو بے عزتی ہوئی تھی وہ میں نے عزت سے تبدیل کر دی, پلس مائنس ہو گیا تو بیلنس ہو گیا. جو مزہ کھوپڑی کہنے میں آتا ہے وہ دماغ کہنے میں آتا نہیں ہے. تو ایک مناظرہ سناؤں گا نا, مناظرہ یا بحث ڈیبیٹ, تو اس سے کھوپڑی میں جو بات میں بٹھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہ آ جائے گی. جو یہ اس قسم کی خواتین کا علاج ہے جو لبرلزم پھیلا رہی ہے نا, ہم نے میاں کی نہیں ماننی, ہم نے اپنی مرضی چلانی ہے, اپنے گھر کے اندر بھی اپنی مرضی چلانی ہے, ہم نہیں مانتے میاں کو, یہ کیا ہے, یہ کون سا ہے بھائی, میں تم کیا ہر وقت میں تمہاری غلام بن کے آئی ہوں, میں کہ تمہاری باندھی ہوں, میں کہ تمہاری لونڈی ہوں. یہ ڈائلاگ شروع ہو جاتے ہیں اور آدمی مکھنچو بن کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی ایک صاحب کا ایسا کیس آیا تو وہ اسی قسم کی کچھ چیزیں کہ بچیوں کے کپڑے کیسے ہوں گے, پورے ہوں گے. اب اس میں کیا تکلیف کیا ہو رہی ہے عورت کو پورے کپڑے پہناتے ہوئے؟ دیکھو سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی, بعض گھروں میں الٹا بھی ہو رہا ہے. ماں چاہتی ہے بچی پردہ کرے, باپ اجازت نہیں دے رہا, تو سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ رکاوٹ اکثر کہاں سے بن رہی ہوتی ہے اور وجہ کیا ہے؟ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم دیکھنے میں ماڈرن نظر آئیں, ہماری بچیاں ماڈرن, اس سے ہماری محلے میں عزت ہوگی. اور اگر وہ برقعے پہن کے گھومیں گی نا بچیاں ہماری, لوگ بولیں گے یہ تو دقیانوس قسم کے لوگ ہیں, پرانے زمانے کے لوگ ہیں. ان کے ذہن میں عزت کا معیار کیا ہے؟ ماڈرنزم. وہ زبان سے نہیں کہیں گی مگر دل میں یہ بات ہوتی ہے. آپ رشتہ لینے جاؤ شلوار قمیض پہن کے جاؤ گے, ریجیکٹ. آپ چڈی بنیان میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ پہلے پینٹ شرٹ میں جاؤ گے تو فوراً. اور اگر یورپ میں ہو آپ چڈی بنیان میں چلے گئے تو زندہ باد. یہاں تو ابھی اتنا لبرلزم نہیں آیا, لیکن وہاں چڈی بنیان بھی چلتا ہے, آپ مذاق نہ سمجھیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا میری بچی کا رشتہ تھا یورپ میں, تو وہ لوگ جب یورپ میں ملنے کے لیے آئے تو لڑکا چڈی میں آیا ہے. کہتے ہیں, میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟
اس نے تو خیر ریجیکٹ کر دیا, وہ چونکہ پاکستان کا تڑکا لگا ہوا تھا ان کو نا, وہ اتنے بھی ماڈرن نہیں ہوئے تھے. تو لڑکے کا کہنا یہ تھا کیا ہے, میں جاگنگ کر رہا تھا, جاگنگ کرتے کرتے میں اسی, بھائی ہم کوئی منافقت تھوڑی ہے ہمارے اندر, جیسے اندر سے ویسے باہر سے, تو منافقت نہیں ہے. تو جاگنگ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا میرے رشتے والے آئے ہوئے ہیں, تو جاگنگ کرتے کرتے آیا, ایک تولیہ تھا اس کے پاس اور بیٹھا. بھائی صحیح ہے, ایسے ہی بات چیت کرو. ان کے ہاں تو یہ بڑا کمال ہے یار, زبردست, کوئی منافقت نہیں, کوئی دکھلاوا نہیں ہے. میرے پاس ہوتا میں کہتے اس چڈی کے تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی, پھر صحیح منافقت کا پتہ چلتا. بالکل بھی منافقت نہیں ہے. کیا خیال ہے, جو کچھ رپورٹ ہے آپ کے سامنے ہے. تو ان کے ہاں ڈریسنگ وریسنگ کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ میرے بھائی نہیں ہے. تو کیا ایک تو دماغ میرے کھوپڑی نا گھوم بہت رہی ہوتی ہے. تو وہ میرے پاس ایک مسئلہ آیا کہ بھائی وہ بچی کو پورے کپڑے پہنانا چاہتا ہوں, بیگم صاحبہ کیا ڈال رہی ہیں اس میں رکاوٹ, کہہ رہی ہیں نہیں اسکرٹ پہنے گی اور یہ سلیو لیس کپڑے پہنے گی اور وہی جو فٹنگ کے کپڑے ہوتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, ہم نے کوئی یہ تھوڑی شو کرنا ہے, ہماری بچی, وہ دل میں ہوتا ہے ان کے کہ ہم ماڈرن لگیں. پھڈا چل رہا ہے میاں بیوی کا. میرے پاس کیس آیا تو بیگم صاحبہ میاں سے کہہ رہی ہیں کہ میں مولویوں کو نہیں مانتی, میں مولاناؤں کو نہیں مانتی. اور اللہ اس خاتون کو ہدایت دے, بالآخر یہاں تک آ, اس نے کہا بھی یہ مولویوں کا مسئلہ ہی نہیں, یہ اسلام کا مسئلہ ہے. یہ کس کا مسئلہ ہے, یہ اسلام کا ہے. بالآخر وہ کہنے لگی میں تمہارے اسلام کو نہیں مانتی. یہ بھی آج کل جرت اور دلیری پیدا ہو رہی ہے. تو میں نے اس آدمی سے کہا, میں نے کہا اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب کیا ہو گیا مسئلہ؟ اچھا وہ بار بار وہ ویمن رائٹس سے بڑی متاثر تھیں کہ پاکستان دقیانوس ملک, سعودی عرب دقیانوس, اصل آزادی عورت کو کہاں ہے, یورپ میں, امریکہ میں, وہ ہیں. یہ تو ایسے ہی تم مولویوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, تمہاری حرکتیں ہو گئیں. تو میں نے بہت سمجھایا, میں نے کہا اگر آپ اپنے بچی کو شوہر اللہ کے کہنے پہ نہیں, تو شوہر کا بھی تو کچھ حق ہے نا. وہ آپ کو گھر دیا ہوا ہے, رینٹ دے رہا ہے, وہ خرچہ دے رہا ہے آپ کو, وفا کر رہا ہے آپ کے ساتھ. تو اگر وہ اتنی اس کی خاطر تھوڑی سی قربانی دے لو تو کیا جا رہا ہے. نہیں جی میں ایسے اسلام کو, بالآخر یہاں تک ان کے جب لفظ آئے ہیں نا کہ میں ایسے اسلام کو نہیں مانتی, تو میں غصہ نہیں ہوا. میں نے شوہر سے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا بھائی, اب تو لائف کو انجوائے کرو. ٹھیک ہے, میں نے کہا یہ اس ٹائپ کے اسلام کو نہیں مانتی, یہ وہ والا اسلام مانتی ہیں جو امریکہ اور یورپ میں چل رہا ہے, اس ٹائپ کا جو لبرلزم ہے نا. میں نے کہا اس ٹائپ کے اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں, میاں بیوی کا سیٹ اپ بہت دیر سے ہوتا ہے, 40 45 50 سال کے بعد. اور آپ ابھی ینگ ہیں تو آپ نے جلدی شادی کی ہے, تو آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ اس خاتون کو کیا کر دیں, چھوڑ دیں. آپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیسے الٹے الٹے مشورے دے رہا ہوں میں, مجھے پتہ ہے نہیں چھوڑیں گے اتنے آرام سے. میں نے کہا کہ محترمہ سے, میں نے اس کے میاں سے کہا کہ اس محترمہ کو کہیں کہ آپ جو پیڑے کھا رہی ہو نا اس گھر میں بیٹھ کے, یہ ان کا والا اسلام ہے جس کی وجہ سے یہ پیڑے مل رہے ہیں. ان کا والا اگر نہیں ماننا, ان کا والا ماننا ہے, تو پھر اس میں عورت کو پیڑے بولو نہیں ملتے, پھر پیڑے نہیں ملتے. ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ آدھا خرچہ آپ کا ہوگا, آدھا کس کا ہوگا, مرد کا ہوگا. آدھے آدھے پہ چلے گا حساب کتاب. بچوں کے اسکول کی آدھی فیس آپ دو گی, آدھی کون دے گا, آپ کا مکھنچو یہ جو بیٹھا ہوا ہے مکھنچو ہی تو ہے بیچارہ, آدھا کون دے گا, یہ دے گا. تو خواتین اس پہ ایگری ہو جاتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم جاب کریں گے اور ہمیں آزادی مل جائے گی, کریں آپ جاب, آدھا آپ کریں. بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. خواتین کہتی ہیں ہم جاب کر کے اگر مرد کے کندھوں سے ہماری ذمہ داری ختم ہوگی تو غلامی بھی تو ہماری ختم ہوگی نا. یعنی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے, بھائی عورتیں جاب کریں, وہ کمائیں اپنا, تاکہ مردوں کی جو غلامی میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اس غلامی سے ہم کیا نکل جائیں, آزاد ہو جائیں. حالانکہ یہ غلامی نہیں ہے, ماتحت ہونا الگ چیز ہے, غلام ہونا الگ چیز. آپ جب جاب کرو گی تو اس باس کی بھی تو غلام بنو گی آپ,
وہ کوئی کمپنی کا باپ تھوڑی بنا دے گا آپ کو وہاں پہ. وہاں آپ جس ٹائم آپ نے جاب کرنی ہے اس ٹائم آپ باس کی مرضی کے خلاف چل کے تو دکھاؤ. آپ باس جو آپ کا کچھ نہیں لگتا اس کی غلامی آزادی ہے, اور یہ آپ کا مکھنچو میاں جس سے آپ کی اولاد ہو رہی ہے, جس کی رضا میں جنت ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ماں اس کی ساس بن گئی, اس کی بہنیں آپ کی نندے بن گئی, آپ کے بھائی اس کے بردر ان لا بن گئے, جو ایک رشتہ وجود میں آ گیا. آپ کی بہو اس کی بھی بہو ہوگی, آپ کا داماد اس کا بھی داماد ہوگا. اس کا ماتحت ہونا غلامی ہے. اور جو جاب کر کے کمپنیوں میں باس کی غلامی ہو رہی ہے, کمپنیوں کی غلامی ہو رہی ہے, اور وہ خدا کی قسم اس سے بڑی غلامی ہو رہی ہے, وہاں لڑنے کی اجازت نہیں ہے. جبکہ شوہر آپ کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کر لیتا ہے, اور آپ کو وہ سہولتیں دے رہا جو کمپنی نہیں دیتی. اور کمپنی بہت سے ایسے فائدے آپ کو نہیں پہنچا سکتی جو شوہر پہنچا رہا ہے. جو ایک سیکشل ڈیزائرز ہیں جو ہر عورت میں ہوتی ہیں, وہ کمپنی تھوڑی پوری کرے گی. اس کے لیے اللہ نے آپ کے اس مکھنچو کو پیدا کیا ہے جو آپ کو زنا سے بچا رہا ہے, روڈوں پہ دھکے کھانے سے بچا رہا ہے, مردوں کی ہوس کی نگاہوں سے بچا رہا ہے آپ کو. وہ ایک مرد کی ماتحتی پسند نہیں ہے, اس کی اطاعت عورت کو پسند نہیں ہے, اور آزادی میں درجنوں کی غلام بن جائے, درجنوں لوگ اس کو تاڑیں, درجنوں اس پہ گندی نگاہیں ڈالیں اور ان سے اپنے آپ کو بچائے. وہ یہ بے شرمی کی زندگی آج عورت کو پسند ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی عورت پہ غلط نگاہیں نہیں ڈالتا, اس کا مطلب آپ مریخ پہ رہتے ہیں, آپ اس زمین پہ نہیں رہتے. یہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے, یورپ امریکہ میں اس سے زیادہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا وہاں گورے بد نظری نہیں کرتے, ٹھیک ہے نہیں کرتے, لیکن وہ آگے کا کام کرتے ہیں. پھر وہ بد نظری ان کے یہاں چھوٹی چیز ہے. میں کنٹری کا نام نہیں لیتا, ہمارے ایک رشتہ دار نے بتایا کہ میں نے یورپ میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی دیکھی, ذہنی توازن کھو چکی تھی. کہہ رہے میں نے تفتیش کی, پتہ چلا کہ اس کا اتنا ریپ ہوا ہے کہ اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے. ان کے ہاں یہ خبریں ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں, ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی خبر ہوگی وہ اخباروں کی زینت, ہمارے اپنے چینل اس کو اخباروں کی زینت بناتے ہیں. تو آپ پتہ نہیں احمقوں کی جنت میں رہتے ہو, میرا خیال ہے. بہت کچھ ہوتا ہے, اب تو ویڈیوز وائرل ہونے لگی ہیں, عورت گھر کی چار دیواری میں محفوظ, اس کی عزت بھی, اس کو میاں چاہیے, اس کو اولاد چاہیے, یہ اس کی نیچر ہے, اس کا آلٹرنیٹ قدرت نے پیدا نہیں کیا. جاب اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. باس اس سے محبت نہیں کرے گا, اس پر گندی نظریں ڈالے گا. استعمال دیکھو, باس کو اپنی سیکرٹری میں وہ پسند ہوتی ہے جو خوبصورت ہے, جو خوبصورت نہیں ہے وہ پسند نہیں ہوتی. جبکہ مرد کی بیوی خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, وہ اس پر محبت کرنے پر مجبور ہے. کیوں؟ وہ اس کی بیوی بھی ہے, اس کے اماں کی بہو بھی ہے, اس کے ابا کی بہو بھی ہے, اس کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے, اس کے خاندان کا فرد ہے. خاندان کے فرد سے تعلق ختم کرنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ اس تعلق ختم کرنے میں اس لڑکی کا بھی پیچھے خاندان ہے جو اس کے بیک اپ پہ کھڑا ہوا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. اور میں ان لبرل خواتین سے کہتا ہوں, اگر میری تقریریں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ مولوی تو تھوڑے سے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی جوانی اپنی ڈھلکنے دو, پھر دیکھو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ آپ کا باس اور آپ کے جو امپلائیز اور کلیگ ہیں یہ کیسے کھیلیں گے آپ کے ساتھ. نہیں آ رہی بات؟ تھوڑی سی جوانی ڈھلکنے دو آپ, پھر دیکھو آپ کے ساتھ فطرت انتقام کیسے لیتی ہے. آپ نے فطرت سے بغاوت کی ہے نا, آپ ذرا اپنی جوانی ڈھلکے گی, پھر دیکھو, پھر کوئی آپ کو لفٹ بولو نہیں کرائے. جاؤ اولڈ ہوم میں, جا اولڈ ہاؤسز جو بنے ہوئے ہیں نا, ان میں وہی بڈھیاں ہیں جو جوانی میں ڈانسر تھیں, جوانی میں لبرل تھیں. آج نہ ان کے بچے ان کو عزت دینے کے لیے تیار, نہ ان کے داماد ہیں, نہ اول تو اولاد ہی ان کے ایک ایک دو دو بچے ہوئے, تو نہ ان کے کوئی داماد ہیں, نہ ان کی بہویں ہیں, نہ پوتے ہیں, نہ نواسے ہیں. اور جو جوانی جس کی وجہ سے, میں نام لیتے لیتے شکر ہے میرے منہ سے نکل گیا, ان کے فون آیا کرتے تھے, مشہور ملک کے سیاستدان ہیں جن جو ٹھرک میں مشہور ہیں, مشہور سیاستدان ہیں جو ٹھرک میں کیا ہیں مشہور ہیں, نام ابھی شکر ہے نہیں آیا زبان پہ, پھر نکالنا پڑتا. تو ابھی ان کے فون آ رہے ہیں آپ کے پاس, ہر شخص فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ذرا چہرے پہ تھوڑی سی لائنیں تو آنے دو, پلاسٹک سرجری سے وہ لائنیں ختم ہو جائیں گی.
لیکن پتہ چلے گا کہ یہ سچی مچی کا حسن بولو نہیں ہے, یہ پلاسٹک سرجری ہے. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. شاعر کہہ رہا ہے تم محبوبہ سے کہ تم پیڑوں کی آڑ میں چھپتی رہتی ہو, لنڈا بازار ایسی جگہ ہے جہاں اچھے اچھے لوگ پہنچتے ہیں. استعمال شدہ پینٹیں خرید کے بتاتے ہیں کہ ہم نے طارق روڈ سے خریدی ہے. پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ میں نے واقعی ایک جیکٹ اوریجنل لیدر کی خریدی, لوگ کہہ رہے ہیں لنڈے کا مال ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لنڈے کا مال. میں نے کہا یار یہ دیکھو, تو اس سے بہتر نہیں کہ آدمی لنڈا ہی خرید کے گھومے. تو شاعر کہہ رہے ہیں کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو یہ جو لڑکیاں ینگ ہیں جو دوستیاں کر رہی ہیں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, ہم چیخ رہے ہیں کہ بھائی شادی کرو, دوستی مت کرو. نہیں جی ہم کیا ابھی بچے پیدا کر لیں, ابھی سے ہم بچے پیدا کر لیں. بچے ابھی پیدا ہوں گے, بعد میں یہ آپشن ختم. صحیح ہے نا, بعد میں یہ آپشن ختم. ابھی پیدا کر لو, ابھی گھر بس. اور بچے پیدا کرنے سے آپ شوہر کے خاندان میں سیو ہو جاؤ گی. شوہر بچوں کی وجہ سے آپ سے محبت کرے گا. وہ جو چسکے ہوتے ہیں نا شادی کے, وہ تو شروع کے 2-4 مہینے میں ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ جتنی خوبصورت لڑکی ہو وہ اس وقت تک خوبصورت ہے جب تک آپ کی بیوی نہیں ہے. بیوی بن گئی تو اس کے علاوہ ساری عورتیں حسینہ ہیں, وہ نہیں ہے. خالی بیوی بننے کے بعد تو محبت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے ابو کی بہو ہے, آپ کی امی کی بہو ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے, ایک فیملی بن جاتی ہے. تو میں لڑکیوں سے کہتا ہوں یونیورسٹیوں میں جو آپ لبرلزم کی طرف جا رہی ہو اور کوئی شوبز کی دنیا کی طرف جا رہی ہے, اڑا لو مزے, بہت جلد کوئی لنڈا بازار میں ملاقات ہو جائے گی. جب آپ کے چہرے پہ جھریاں آئیں گی تو ہم آپ سے ملیں گے, اب کیسا لگ رہا ہے بتاؤ. کاش آپ نے بر وقت شادی کی ہوتی, کسی شوہر سے وفا کی ہوتی, اس کی کڑوی کسیلی سن لی ہوتی کہ گھر بسانے کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے, سن لی ہوتی تو آج آپ کی اولاد ہوتی, آپ کی بہویں ہوتی, آپ کے داماد ہوتے, پوتے نواسے ہوتے. ایک سعودیہ میں ہوتا ہے, ایک امریکہ میں ہوتا, ایک وانڈا موڑ پہ چلو گولے گنڈا بیچ رہا ہوتا, فون تو وہ بھی کرتا نا, امی کیسی طبیعت ہے, آپ خیریت سے ہیں, سنا ہے آپ کے گردے میں پتھری ہو گئی ہے, میں ٹینشن میں آیا ہوا ہوں. بچے فون کر رہے ہوتے. ہماری نانی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ذرا سا بیمار ہوتی تھی پورے ملک اور دنیا سے فون آنا شروع ہو جاتے تھے. نانا ہمارے بیمار ہوتے تھے تو سرگودا میں رہتے تھے نا, سیٹلائٹ ٹاؤن میں, بیمار ہوتے تھے پورا لاہور سے, کراچی سے, پورا خاندان, پورا ٹبر جمع ہو جاتا تھا, عزت ملتی ہے. میرے پاس شوبز کی دنیا کی عورتوں کے بھی فون آتے ہیں, ڈپریشن میں ہیں, شراب پی کے فون کر رہی ہوتی ہیں. میں کسی کی برائی نہیں کر رہا, مقصد برائی نہیں ہے. اس بڑھاپے میں کیا پی رہی ہیں؟ شراب, سکون کے لیے. بات چیت سے اندازہ ہو جاتا ہے پی بھی ہے. ڈپریشن, اسٹریس, وجہ کیا ہے؟ اب لوگ لفٹ کرانے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. میں شوبز کی دنیا کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ کامیاب طبقہ ہماری ینگ جنریشن کی نظر میں وہ سمجھا جاتا ہے جس کا شوبز کی دنیا سے تعلق ہے. جب اسکرین پہ دیکھتے ہیں نا گلوکار گانے گا رہا ہے, ڈانس کر رہا ہے اور لوگ کیسا مچل رہے ہیں اور کیسی عزت دے رہے ہیں, تو ہمارے ہاں ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کاش میں اس کی جگہ میں نے ڈاکٹر بن کے غلطی کر لی, میں نے پروفیسر بن کے غلطی کر لی, کاش میں اس کی جگہ ہوتی. آپ شکر کرو کچھ اور بن گئی, اس کی جگہ ہوتی تو ذرا اس کو ڈھلکنے دو. اور عجیب بات ہے کہ فطرت عورت سے انتقام زیادہ لیتی ہے, مرد سے کم لیتی ہے. مرد پھر بھی شوبز کی دنیا میں بڑھاپے تک بھی گھسیٹتے رہتے ہیں اس کو, کیونکہ وہ حسن کی وجہ سے نہیں مشہور ہوا ہوتا. لڑکی کی طرف تو اٹریکشن ہوتی کس بیس پر ہے؟ حسن کی وجہ سے. اور وہ عورت کا حسن مرد سے جلدی خراب ہوتا ہے. پھول جلدی مرجھا جاتا ہے نا, گھاس دیر تک قائم رہتی ہے, پھول کتنا خوبصورت لیکن وہ لڑکتا بھی ایسا ہی ہے. یہ تو میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے کہ عورت کو اللہ نے حسن اور جوانی دی, یہ جوانی فطرت اس سے جلدی چھین لیتی ہے. فطرت اس کو یہ باور کرا رہی ہے کہ تمہیں یہ جوانی ہم نے دی ہے گھر بسانے کے لیے,
عیاشی کے لیے نہیں دی. آج عیاشی کر لو, یہ جوانی تم سے جلدی چھین لی جائے گی, اس کے بعد نہ عیاشی کے قابل رہو گی اور نہ گھرداری کے قابل رہو گی. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو یہی ہو رہا ہے, نہ بیچاری عیاشی کے قابل رہتی ہے اور نہ کوئی مرد لفٹ ہی نہیں کراتا اس کو, رشتے ہی نہیں, پھر پریشان ہے رشتے ہی نہیں آ رہے. بھائی اس عمر میں فرشتے آئیں گے, رشتے اس عمر میں نہیں آئیں گے, اور آ بھی گیا تو اب وہ تھوڑی کہ پراپر جو اولاد ہوتی ہے وہ ایک, آپ جوانی میں بچوں کو جوان کر لو پھر ان کی خوشیاں دیکھو گے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, بچوں سے بڑی انٹرٹینمنٹ میرے خیال کے مطابق دنیا میں کوئی نہیں ہے. بچہ اتنا انٹرٹین کرتا ہے, اتنا انٹرٹین کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی والے کمبخت, نہ ان کا اپنا خاندان نہ دوسروں کے خاندان ان کو پسند ہیں. گھر میں اگر ایک بچہ, وہ جو یوٹیوب پہ آیا تھا نا, پیچھے دیکھو پیچھے وہ تو ایک بچہ تھا. سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں, سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. بچے کی کھلکھلاہٹ ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا مسکرا رہی ہے. بچہ جب ہنستا ہے نا کھلکھلا کے, ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا ہنس رہی ہے, مسکرا رہی ہے. تو کیا ہو گیا, ابھی میں تو جا رہا ہوں دعوتوں میں, ہزار ہزار گز کے بنگلوں میں, یار بچے ہی نہیں ہیں. مالدار لوگ ہیں, 2 بچوں کے بعد بس خاتون سمجھا رہی اپنی بہو کو, دیکھ پہلے ان کی اچھی طرح تربیت کر لے, بس انہی کی کر لے. یہ بھی دماغ میں ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ تیسرا آ گیا تو ان کی تربیت نہیں ہوگی. پتہ نہیں کس نے پٹیاں سکھا دی ہیں. بچے خود بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. یقین نہ آئے نا, ایک بچہ اپنی گود میں لے کے بیٹھے, وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا, جیسے ہی دوسرا بچہ آئے گا بچہ ایک دم کھلکھلانا, اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا. بچے کو اپنے قریبی عمر دوسرا بچہ چاہیے. بچے جو گھر میں ہونے چاہیے نا, صرف ماں باپ کے لیے نہیں, ایک دوسرے کے لیے ہونے چاہیے. دیکھو میرے والدین دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آج میں اپنی باتیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آج بہن بھائی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. ہم 7 بہن بھائی ہیں الحمدللہ. اگر یہ نہ ہوتے تو میری زندگی میں تنہائی ہوتی. جو رشتے بہن بھائیوں سے محبت ملتی ہے وہ بیوی سے نہیں ملتی, جو بیوی سے ملتی ہے وہ بہن بھائیوں سے نہیں ملتی, جو والدین سے ملتی ہے وہ دوستوں سے نہیں ملتی. ہر محبت کا دائرہ کار دوسرے سے الگ ہے. بھائی سے جو محبت ملتی ہے وہ بہن سے نہیں ملتی. بہن سے جس قسم کی باتیں کر سکتا ہے وہ بھائی سے نہیں کر سکتا. تبھی تو قرآن کے الفاظ دیکھو, یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں. کم سے کم بیٹیوں کا لفظ 3 کی عدد پہ صادق آتا ہے, کم سے کم, زیادہ سے زیادہ تو جتنی ہو. جس کو چاہتا ہوں ذکرانہ بیٹے گفٹ کرتا ہوں. بیٹا یا 2 بیٹے نہیں بلکہ بیٹے, کم سے کم کتنے؟ 3. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں اور بیٹیاں بھی گفٹ کرتا ہوں. گفٹ کے لفظ استعمال ہو رہا ہے, یہ پینلٹی نہیں ہے. اولاد اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, تحفہ ہے. خدا جس کو تحفہ کہہ رہا ہے, تم فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے اس کو جرمانہ کہہ رہے ہو. اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ ذمہ داری میرے کھوپڑی میں آ کے پڑ گئی ہے. یہ کیسی فضول بات ہے کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو بڑی ٹینشن ہے, دوسرے کے بعد تیسرا کیوں؟ ٹینشن, یہ تو خدا کہہ رہا ہے گفٹ ہے. تو خدا بھی غلطی کر سکتا ہے کیا؟ لیکن آپ کا ذہن, فیملی پلاننگ والوں نے علماء کا ذہن خراب کر دیا ہے. علماء وہی باتیں کر رہے ہیں, وہی گنتیاں جو دنیا پڑھ رہی ہے گنتیاں. تو کم سے کم 3 بیٹے اور کم سے کم 3 بیٹیاں, اس کا قرآن ذکر کر رہے. کم سے کم یہ گفٹ کی ابتدا ہے, یہاں سے گفٹ شروع ہوتا ہے. فیملی مکمل ہوتی ہے کم از کم 3 بیٹے ہوں اور کم از کم 3 بیٹیاں. یہاں سے فیملی کی تکمیل کی ابتدا ہو رہی ہے. آگے پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے, یمددکم باموال و بنین, کثرت سے اولاد دوں گا تمہیں میں. یہ اولاد آپ کے بڑھاپے میں آپ کا معاشی سہارا بنے گی, آپ کے لیے دعائیں کرے گی, آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوگی. آپ کہہ سکتے ہو فلاں کا بچہ تو بڑا نکما نکلا, فلاں کا بچہ تو 1 نمبر کا چور, فلاں کے بچے تو ایسا کر رہے ہیں. تو دیکھو چند مثالیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں. یہ ایسے ہی ہے, فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا تو بندہ مر گیا, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر غلط ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ جو چیز کامیابی کا ذریعہ ہے بعض دفعہ اللہ اسی کو ناکامی کا
ذریعہ بنا دیتے ہیں. جیسے بیٹا بعض دفعہ باپ کو قتل بھی تو کرتا ہے, لیکن ایسے واقعے لاکھوں میں ایک ہیں, ایسے کروڑوں ہیں کہ بیٹے کی وجہ سے باپ کو قتل نہیں کر سکے. ایسے کروڑوں ملیں گے کہ باپ تک پہنچنے کے لیے پہلے بیٹا کیا بن گیا, آڑ بن گیا. لیکن ایسے لاکھوں میں ایک ملیں گے کہ بیٹے نے باپ کو, اب بیٹے نے کہیں باپ کو قتل کر دیا اور آپ کہیں واہ بھائی واہ, مفتی صاحب کہتے ہیں اولاد نعمت ہے, فلاں میں تو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. تو مفتی صاحب آپ کو کہیں گے کہ بہت سے بیٹے ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کا باپ کیا ہے, محفوظ ہے. تو یہ نعمت ہے اللہ کی. بڑے بڑے بنگلے خالی, پتہ نہیں دیواروں سے باتیں کرتے ہیں, پیسہ بھی اللہ نے, یہ جو کہتے ہیں نا معاشی مسائل ہیں, معاشی مسائل اگر مسئلہ ہوتا تو مالداروں کی اولادیں زیادہ ہوتی, غریبوں کی کم. یہ معاشی مسئلہ نہیں, ہوس ہے, ہوس کہ میری دولت پہ میں سانپ بن کے بیٹھ جاؤں. جو کمبخت اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے, اس کی کنجوسی اور بخل کا آپ عالم دیکھو یار. اس سے بڑا دنیا میں کوئی کنجوس نہیں ہوا جو بچہ نہیں پیدا کر رہا ہے کہ خرچ کرنا پڑے گا اس کے اوپر. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یونائٹڈ نیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے. میرے اس بیان پہ کسی نے کمنٹ کیے تھے, اب مفتی صاحب کو دیکھو کیا ہو گیا, ان مولویوں کو دیکھو, اقوام متحدہ تو پریشان ہے کہ دنیا کی آبادی کیا ہو رہی ہے, اتنی بڑھ رہی ہے, اور اس مولوی کو دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے. اقوام متحدہ بالکل بھی پریشان نہیں ہے, آپ کو غلط خبر ملی ہے. یونائٹڈ نیشن اس سے پریشان ہے کہ آبادی جتنی گروتھ ہونی چاہیے اتنی ہو نہیں رہی ہے. بہت مشکل ہے. بچوں کا جو گروتھ ریشو ہونا چاہیے وہ دنیا میں بہت خطرناک حد تک گھٹ گیا ہے. یونائٹڈ نیشن اس سے پریشان ہے. آپ کہیں گے پھر ہمیں کیوں فورس کیا جا رہا ہے کہ بچے کم پیدا کریں؟ ہمیں اس لیے فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ نکمے لوگ ہیں, یہ ہمارے لیے مسئلہ کریں گے بعد میں, وسائل پہ یہ قبضہ کر لیں گے. تو وہ چاہتے ہیں کہ عالمی طاقتیں جو ہے ان کا گروتھ ریشو بڑھے تاکہ وہ ہمیں غلام بنائیں. ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار آبادی ہے. آبادی کا ریشو بڑھ گیا تو وسائل کس کے ہاتھ میں آ جائیں گے؟ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے. ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں تو وہ اپنی بڑھا رہے ہیں, دوسری طرف ہماری گھٹا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری نہیں بڑھتی تو ان کی تو گھٹاؤ نا کم از کم. وہ اس بیس پہ ہمیں گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, ورنہ آبادی یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے. بی بی سی کی خبر ہے, میں نے خود پڑھی ہے کہ یونائٹڈ نیشن پریشان ہے کہ دنیا میں گروتھ ریشو کیا ہو رہا ہے, جتنا بڑھنا چاہیے اتنا نہیں بڑھ رہا. تو یہ سب خوشنما نعرے. خیر میں بات کو جلدی سے ختم کرتا ہوں. تو بھائی مجھے شکایت ان لبرل عورتوں سے نہیں ہے, مجھے تو شکایت آپ سے ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بچیوں کو پورے کپڑے پہنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ جو خاتون بحث کر رہی تھی نا میاں سے کہ یہ والا اسلام نہیں چاہیے, میں نے کہا یہ والے اسلام میں ہے کہ انہوں نے آپ سے شادی کی اور آپ سے وفا کر رہے ہیں. اگر وہ والا ہے تو اس میں ان کی 10-20 گرل فرینڈ ہوں گی, پھر اس کی اجازت دو, پھر ان کو لڑکیوں سے دوستیاں لگائیں, اور وہ جو وسیم اور ستار کے نام رکھا ہوا ہے نا وہ ہٹا کے سیدھا سیدھا لڑکی کا نام ڈالیں, کیونکہ ان کے ملکوں میں انٹیوں سے گپ شپ پہ کوئی پابندی بولو نہیں ہے. ملیں انٹیوں سے جہاں چاہے, اللیگل ہے لیکن وہ اللیگل بس نام کی حد تک ہے, پکڑتا کون ہے وہاں پہ. اور میں نے کہا یہ اسلام ہے جس نے نکاح کا حکم دیا ہے, بیوی کے حقوق ادا کرنے کا, تو آپ بھی جاب کریں یہ بھی جاب کرتا ہے, دونوں ہنسی خوش زندگی گزاریں, کیا ضرورت ہے پھر ٹینشن میں. اس کو بھی خام خام میں مکھنچو کو رکھا ہوا ہے بلا وجہ. میں نے کہا تو بھی نکل گھر سے جا بھائی, گھر بیچ باچ, ٹھیک ہے نا, لائف کو انجوائے کر. یہ جو فون کر کے پوچھتی ہے رات کہاں سے کہاں تھے آئے کیوں نہیں, تو کہنا تو بھائی ماڈرنزم تو یہی کہتا ہے کہ بیگم کو رپورٹ دینے کی ضرورت بولو نہیں. سالہ کون ہوتا ہے درمیان میں پڑھنے والا سالہ کون ہوتا ہے جو پوچھنے والا کہ تو گھر پہ کیوں نہیں آ رہا. تو ایک ہفتہ گھر سے غائب رہو, 2 مہینے گھر سے غائب رہو, کہاں جا رہے ہو بھائی, لائف کو انجوائے کرو بیگم. اور آج کل تو ایک اور بھی یورپ میں سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے کہ میاں بیوی میں اگر پھڈا ہو رہا ہے تو وہ پتہ نہیں کوئی سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا لیکن رہنا اسی گھر میں ہے. کوئی اس قسم کا بھی سرٹیفکیٹ ملتا ہے. ایک تو ہمارے منہ دکھائی ہوتی ہے نا, ان کے عدم میں منہ دکھائی, یعنی ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش بولو مت کرنا. تو بس آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تم اس کمرے میں, ہم بچوں کی خاطر. تو بہت سارے حقوق اللہ نے عورت کو دیے ہیں اسلام کی وجہ سے. تو پھر عورت کو بھی چاہیے کہ جو مرد کو حقوق دیے ہیں وہ ان کو مانے. بچے کیسے کپڑے پہنیں گے, مرد اگر کہتا ہے کہ میری بچیاں پورے کپڑے پہنیں گی تو کس کی چلے گی,
بلکہ اس میں تو اگر عورت کہہ رہی ہے پورے کپڑے پہنیں گی تو عورت کی چلے گی, کیونکہ جو اسلام تو اسی کو کہہ رہا ہے نا. تو بچوں کو میرے بھائی کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن نہ کرواؤ. ایک چھوٹا سا بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کل پرسوں میں نے دیکھا ایک خاتون نے کی ویڈیو, اپنی بچی کو ڈانس سکھا رہی ہیں, چھوٹی سی بچی ڈانس کر رہی ہے. میں نے تبصرہ کیا, میں نے کہا یہ اس بچی کو تباہ نہیں کر رہی, یہ اپنا بڑھاپا برباد کر رہی ہے. یہ کیا کر رہی ہے؟ بچی تو جو بنا دیا اس نے بنا دیا. ماں باپ سکھا رہے ہیں, گانے سکھا رہے ہیں, ڈانس سکھا رہے ہیں. میں نے کہا یہ خاتون اپنا بڑھاپا کیا یہ اپنی جوانی بھی برباد کر رہی ہے. کل یہ بچی بڑی ہو کر اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرے تو آپ میرا نام بدل دینا, کیونکہ جب اس کو ڈانس سکھا دیا اس کا مطلب اس میں حیا آپ نے, شرم آپ نے ختم کر دی. شرم ایسی چیز ہے جو آپ کو ماں باپ کے سامنے بولنے نہیں دیتی. حیا ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے. جب آپ اپنی بچی کو بچپن سے یہ انٹرٹینمنٹ سکھا رہی ہو تو یہ بچی آپ سے تمیز سے بات نہیں کرے گی. شاید لاکھوں میں کوئی ایک کر لے, یہ دماغ سے نکال دو. یہ گلے میں پرس لٹکائے گی, امی کو ٹاٹا کرتی ہوئی چلی جائے گی, امی میں جا رہی ہوں. بندہ آیا ہوا ہے بائک لے کے, کافی دیر سے کھڑا ہوا ہے. قائد اعظم کے مزار پہ میں نے اسے ٹائم دیا تھا, یہ ہوگا, یہ تو ہوگا, یا آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں. وہ کہے گی امی میں نے قائد اعظم کے مزار پہ ٹائم دیا ہوا تھا, وہ گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے, اس نے بندہ بھجوا دیا ہے, بلکہ خود چل کے آ گیا ہے. بلکہ یہ بھی بڑی بات ہے, امی بیٹھک کھلوائیں, بندے کو بٹھائیں اندر. کیونکہ جو شوبز کی دنیا ہے سب برے نہیں ہوتے, لیکن ماحول اسی طرف جا رہا ہے. فیوچر یہی ہے. میں نہیں کہہ رہا جو بھی شوبز کی دنیا میں وہ غلط ہے, یہ ہرگز الزام نہیں لگا رہا میں, لیکن جو نئی جنریشن جب آئی ہے نا, جب یہ اس تک پہنچے گی تو یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا. تو آپ کو ٹاٹا کرے گی, وہ کہے گی آپ میری زندگی میں انٹرفیئر نہ کریں. تو ماؤں کو خدا کی قسم چیختے ہوئے دیکھا ہے میں نے, سر دیواروں سے مارتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ہم نے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک ماں اپنی بچی کو ڈانٹ رہی تھی کہ خاموش ہو جاؤ, بچی جواب میں کہتی آپ خاموش ہو جاؤ, اور گھر کی دیوار چار دیواری سے باہر, اور پھر ماں جو پھوٹ پھوٹ کے روئی ہے, میں خود سن رہا تھا اس کی آوازیں, اور سر دیواروں سے مارتی ہیں مائیں, کہتی یہ ہم نے شیطان جنا ہے, کیا جنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں تلید الامۃ ربتہا, عورت اپنے آقا کو جنے گی. عورت جس بیٹی کو جنے گی وہ بیٹی اس ماں پہ حکومت کرے گی. خدا کی قسم ہم اپنے خاندانوں میں اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ میں اپنے باپ سے کہوں کہ آپ چپ ہو جاؤ, یا میں اپنی ماں سے کہوں کہ آپ چپ ہو جاؤ. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی اپنی ماں سے یہ کہا کہ آپ چپ ہو جاؤ, مجھے یاد نہیں پڑتا. میں نے کبھی اپنے باپ سے یہ کہا کہ آپ, ہمارے والد نے ہمیں ہینٹروں سے مارا بھی ہے, پائپوں سے مارا ہے, ہم نے کبھی اپنے باپ کو الحمدللہ دھمکی, ہم کوئی بہت نیک نہیں ہیں, ہم کوئی بہت نیک نہیں ہیں, لیکن ہمارے باپ نے ہمیں ناچ گانے اور ڈانس نہیں سکھایا, اس نے ہمیں مذہب سکھایا, اس کی برکت تھی. ہم نے اپنے باپ سے مارے کھائیں, اپنی ماں سے مارے کھائیں, کبھی ہم نے اپنے باپ اور اپنی ماں کو تانا نہیں دیا. ہم تو اس کو سمجھتے تھے ہم تو مر جائیں گے جیتے جی اگر ہم اپنے باپ کو تانا دے دیں, ماں کو تانا دے دیں. آج ہم حیران ہوتے ہیں کیسے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہے کہ آپ چپ ہو جاؤ. ایک بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے آپ گھر سے نکل جاؤ. آپ کہہ سکتے یہ کوئی بڑا جملہ, آپ کے لیے بڑا جملہ نہیں ہے, میرے لیے تو بہت بڑا جملہ ہے بھائی, میرے لیے تو بہت بڑا جملہ ہے. میری اولاد اگر مجھے یہ کہہ دے کہ آپ گھر سے نکل جاؤ, میں تو مر جاؤں گا جیتے جی. میں تو اس کو کان سے پکڑ کے نکال دوں گا گھر سے باہر کے, دفع ہو جاؤ یہاں سے. پتہ نہیں باپ کیسے برداشت کر رہی ہے یہ تانے, ماں کیسے برداشت کر رہی ہے. یہ وہ لبرلزم ہے جس کی طرف آپ اپنی اولادوں کو چلا رہے ہو. یہ صرف اسٹیج پہ آپ کو مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں, گھروں میں ان کی مسکراہٹیں بولو نہیں ہوتی. یہ دوستوں کے ساتھ مسکراتے ہیں, یہ گرل فرینڈ کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے, یہ اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے. ان میں اکثر, سب کی بات نہیں کر رہا میں. تو آپ اپنی بچی کو ڈانس سکھاؤ, لیکن کل پھر یہ توقع نہ رکھنا کہ یہ آپ سے تمیز سے بات کرے گی, اور یہ آپ کے اس احسان کا بدلہ بھی نہیں مانے گی جس کو آپ احسان سمجھ رہے ہو. اللہ سے دعا ہے کہ ان بھنگنوں اور چمار عورتوں سے اللہ ہمیں نجات دے, اور ہمیں اس بھنگی پن سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.